بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہیلدی لائف اسٹائل وتھ شمیم مختار۔ آج میں بنا رہی ہوں بیسن بھرے کریلے۔ یہ دیکھیں کریلے بہت ہی اچھے سے تھے جو کہ پنجاب سے میرے پاس آئے ہوئے تھے، اور میں نے اس طرح سے اس نائف کی چھوٹی سی نائف کی مدد سے میں نے ان کی اسکن جو ہے وہ کھرچ رہی ہوں۔ اس کی اسکن آپ نے کھرچ کے اتارنی ہے۔ اس طرح سے اب میں نے اس میں نمک بھی مکس کر دیا ہے، اچھے سے مسلتے ہوئے اس سے ان کی کڑواہٹ جو ہوتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو تقریباً ہاف آور کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی، اور رکھنے کے بعد پھر ان کو اچھے سے واش کر یہ دیکھیں سنک میں اسٹرینر رکھنے کے بعد ان کو میں نے بہت اچھے سے واش کیا ہے، اور اس طرح سے دبا کے میں ان کو خشک کر کے باہر نکال لوں گی۔ سارے کریلے اسی طرح سے واش کر لوں گی، اور یہ دسترخوان میں نے چھوٹا سا ایک بچھایا ہوا ہے ڈش میں، اور اس میں اس کو رکھتی جاؤں گی۔ اس کے چھلکے کو بھی یہ دیکھیں بہت اچھے سے میں واش کر لوں گی، اچھے سے ملتے ہوئے، تاکہ اس کی ساری کڑواہٹ جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ یہ آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ شامل کیجیے، اگر نہیں پسند ہے تو بے شک آپ اس کو شامل نہ کریں۔ یہ دیکھیں اس کا پانی بھی میں نے بہت اچھے سے نچوڑ لیا ہے، اور اس کو بالکل نچوڑنے کے بعد میں نے اس کو پیالی میں نکال لیا ہے۔ کریلے خشک ہونے کے لیے رکھ دیے تھے۔ اب اس طرح سے سارے ان کے بیج نکالنے کے بعد اس کو میں رکھتی جاؤں گی۔ سارے کٹ لگانے کے بعد اس کے بیج جو ہے نکال دوں گی۔ اب اس کا مسالہ تیار کر رہی ہوں میں۔ میرے پاس تقریباً ½ kg پیاز ہے، اور 150 گرام میرے پاس بیسن ہے، 2 ٹیبل اسپون میرے پاس دھنیا ہے، اور 2 ٹیبل اسپون میرے پاس زیرہ ہے، 1½ ٹیبل اسپون میرے پاس پسی ہوئی مرچ ہے، 1½ ٹیبل اسپون ہی نمک ہے، اور ½ ٹیبل اسپون میرے پاس کٹی کالی مرچ ہے۔ اور اس میں اچار آم کا یوز کر رہی ہوں، اس میں نے کیری یوز نہیں کی ہے۔ اس کا ذائقہ بیسن والے کریلوں میں بہت ہی اچھا آتا ہے۔ یہ نائف کی مدد سے میں اس طرح سے اس کا گٹھلی جو ہے اندر سے وہ ریموو کر دوں گی۔ گٹھلی ساری اسی طریقے سے باہر نکال لوں گی۔ اب سب سے پہلے جو ہے اس میں چاپر میں اچار ایڈ کر دوں گی، اس کو بہت باریک سا اس کو پیس لوں گی۔ تھوڑا سا مسالہ، تھوڑا سا آئل بھی اس میں گیا ہے، جس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے، اور بہت ہی مزیدار سے یہ بیسن بھرے کریلے تیار ہوتے ہیں۔ جب اچھے سے یہ باریک ہو جائے گا تو اس میں پیاز کٹ کر کے اس میں شامل کر دوں گی۔ 2 پیاز میں نے یہ رکھ لیے ہیں، یہ میں بعد میں ایڈ کروں گی۔ لاسٹ تک میری ویڈیو کو واچ کیجیے، کچھ نئی ٹپس میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ یہ مسالہ دیکھیں باہر میں نے نکال لیا ہے، درا سا ہو گیا ہے۔ اب اس میں سارے اسپائسز جو ہیں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ اس کو اچھے سے سب کو مسالوں کو میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب اس میں سے تھوڑا سا مسالہ جو ہے، ½ سے تھوڑا سا کم میں مسالہ جو ہے باہر نکال لوں گی۔ باقی مسالے میں تھوڑا کر کے بیسن میں اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی، اور اس کو مکس کرتی جاؤں گی۔ اب اس میں تھوڑی سی ہلدی، اور یہ تھوڑا سی جو ویسٹی جو میری اس میں بھول گئی تھی، یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں، اور بیسن بھی، اور اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی، تاکہ پیاز جو تھوڑا سا پانی اس کا ریلیز ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں پانی ہم بالکل بھی شامل نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو 1 بائی 1 اس طرح سے کریلے میں بھرتی جاؤں گی۔ اچھے سے ان کی فلنگ کرنی ہے، اس طرح سے ان کو بند کر دینا ہے۔ اس طرح سے اس کے اوپر دھاگا لپیٹ دینا ہے، اور ایک ہلکے سے گٹھان لگا دینی ہے، اور یہ بہت ہی دھیمی آنچ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے ان کو، بالکل سلو فلیم کے اوپر۔ اس کو کور اپ نہیں کرنا ہے، جتنا اس کو تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں جا کے یہ فرائی ہوں گے، بالکل جیسے دم والی آنچ ہوتی ہے۔ اس میں آہستہ سے ہم کبھی کبھار اس کو فلپ کریں گے۔ پہلی دفعہ تو تقریباً ½ آور 30 منٹس لگ جاتے ہیں اس کو فلپ کرنے میں۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا مسالہ جو بچا تھا، اس میں نے تھوڑا سا پیاز، ہری مرچ اور وہ شامل کر دیا تھا۔ یہ چھوٹے سے پکوڑے اس میں بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو سالن میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی سے پکوڑے تیار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں 1 بائی 1 کر کے میں نے کریلے اس میں شامل کر دیے ہیں، اور بالکل اس کا سلو فلیم کر دوں گی، بہت ہی سلو فلیم پہ۔ یہ جتنے سلو فلیم پر پکیں گے اتنے ہی بہت ہی مزیدار ہوں گے، اور آہستہ سے آئل جو ہے اس کے اندر سے بیسن جو ہے اس کی بہت اچھی سی بھنائی ہو جائے گی۔ اب آہستہ سے فورک کی مدد سے میں ان کو فلپ کرتی رہوں گی، اور گولڈن براؤن ہونے تک۔ اب یہ تقریباً 1 لیمن کا جوس جو ہے میں اسپرنکل کرتے ہوئے اس کے اوپر شامل کر دوں گی، اس سے ہلکی سی جو کڑواہٹ رہ جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو گولڈن براؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کو میں باہر نکالتی جاؤں گی۔ اس طرح سے سارے کریلے جو ہیں گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں ان کو باہر اب جو 2 پیاز اور مسالہ میرے پاس رکھا ہوا تھا، وہ موٹے کٹ کرنے کے بعد وہ میں اس میں شامل کر دوں، اور ٹماٹر بھی جو میں نے ایک کٹ کیا ہوا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی، اور اس کے بعد یہ مسالہ
جو میرا بچا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر رہی ہوں۔ اس میں بھی ایک لیمن جوس جو ہے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اچھے سے ان کو مکس کر دوں گی اور مکس کرنے کے بعد ان کو کور اپ کر دوں گی تاکہ یہ کچھ ہلکے سے ٹینڈر ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ہلکے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں، کچھ پانی بھی ان کا ریلیز ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے تقریباً۔ اب میں اس میں کریلے ایڈ کرنے کے بعد ان کو مسالے میں مکس کر دوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ آگے بہت ہی مزیدار ریسیپیز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ یہ دیکھیں اب اس کو میں نے کور اپ کر دیا ہے، ایک دو دفعہ میں نے اس کو چیک بھی کیا ہے، یہ ٹینڈر ہو جائیں گے۔ اور یہ 2-3 پکوڑے جو تھے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی لک آ رہی ہے، بہت اچھے سے ہمارے کریلے جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں۔ بہت آہستہ سے ان کو جو ہے ہم نے ہلانا ہے تاکہ یہ مسالہ جو ہے کھڑا کھڑا رہے، پیاز اور ٹماٹر اس میں۔ جب اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اب میں اس کے دھاگے جو ہیں میں نے ایک نکالنے کے بعد یہ دھاگے اس طرح سے کینچی سے یا چھری سے جیسے آپ کو آسانی لگے میں نے اس کے سب دھاگے جو ہیں وہ نکال دیے ہیں تاکہ کھانے میں پرابلم نہ ہو۔ کچن سیزر کی مدد سے ان کو ریموو کر دیا ہے۔ اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے بیسن بھرے کریلے جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں، ساتھ میں رائتا ہے، بہت ہی مزیدار تیار ہوئے ہیں۔ آپ بھی ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگے، میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ گرمیوں کی خاص ترین سبزی ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔